کہنے کو تو مائی بخشا کی کہانی سننے کے بعد مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی میری تشنگی باقی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ابھی ان کے بارے میں مزید جاننے کا متلاشی ہوں۔ تاہم اپنی مصروفیات کے باعث میں گزشتہ کئی روز سے مزار نہیں جا پا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں اب بھی مائی بخشا کی کہانی جاننے کی جستجو تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ سائیکالوجی کا یہ میرا پہلا کیس بن چکا تھا۔ گزشتہ 3 روز سے دل آرا کی طبیعت خراب تھی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چمن بہار پٹیاں بدل بدل کے ہلکان ہوئی جا رہی تھی، لیکن آرام ہی نہ آتا تھا۔ امیرن تو دل آرا سے کب سے کہہ رہی تھی کہ وہ حکیم صاحب کے یہاں سے دوا لے آئے، لیکن اس کے لیے بستر سے اٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ 3 دن کے بخار نے سے کملا کر کے رکھ دیا تھا۔ رنگ ہلدی جیسا پیلا پھٹک ہو کر رہ گیا تھا۔ آج امیرن کے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا تو اس نے شنکر سے کہہ کر پالکی منگوائی اور چمن بہار کو دل آرا کو تیار ہونے کی ہدایت دی۔ شنکر کے آنے تک چمن بہار نے دل آرا کو برقع اڑا دیا تھا۔ امیرن نے اس کو ہدایت کی تھی کہ وہ دل آرا کے ساتھ رہے اور دوا لے کر ہی لوٹے۔ پالکی آتے ہی چمن بہار نے دل آرا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ کوٹھے کی سیڑھیاں اترتے اور پالکی میں سوار ہوتے ہوئے وہ کئی بار لڑکھڑائی۔ بخار کی حدت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ ادھر شنکر نے دونوں کے پالکی میں سوار ہوتے ہی کہاروں کو چلنے کا اشارہ کیا اور پالکی حکیم صاحب کے مکتب کی جانب روانہ ہو گئی۔ دل آرا چمن بہار کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر چمن بہار بولی، جس دن سے تیرا مجرا ہوا ہے اسی دن سے تو بخار میں پھنک رہی ہے۔ کم بخت پتہ نہیں کس نگوڑ مار کی نظر پڑی ہے تجھ پر۔ ہو نہ ہو یہ وہی نیا لڑکا ہوگا جس کا امیرن ماں نے بتایا تھا۔ دل آرا اس کی بات سنی انسنی کر کے یوں ہی بیٹھی رہی۔ حکیم صاحب کا مکتب آتے ہی پالکی رکی اور وہ دونوں دواخانے میں داخل ہو گئی۔ گو دونوں برقعے میں تھی، لیکن شنکر پھر بھی پالکی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ امیرن کی ہدایت تھی، کیونکہ دل آرا کی طبیعت کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی۔ دونوں حکیم صاحب کے مکتب میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ یک دل آرا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ہر موئے تن کو سننے کی صلاحیت بخش دی گئی ہو۔ اس کا پورا جسم جو بخار کی حدت سے کانپ رہا تھا اب کچھ اور ہی محسوس کر رہا تھا۔ اور وہ کیا کیفیت تھی، وہ اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ باہر سے آنے والی ثناخوانی کی آواز دل آرا کے کانوں پر نہیں دل پر اثر کر رہی تھی۔ اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی ہو۔ چمن بہار اس سے کیا کہہ رہی تھی، وہ کب اٹھ کر حکیم صاحب کے سامنے بیٹھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سیر میں ہے۔ چمن بہار اس سے کیا کہہ رہی تھی وہ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے بس چمن بہار کے ہلتے ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں صرف باہر سے آنے والی آواز ہی گردش کر رہی تھی، جس نے اس پر سیر طاری کر دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر چمن اور گھبرا گئی اور حکیم صاحب کو خود ہی اس کی کیفیت بتا کے دوا لے لی۔ دل آرا ابھی تک اس آواز کی سیر میں تھی اور پھر یک لخت جیسے اس پر چھایا جمود ٹوٹ گیا۔ باہر سے ثناخوانی کرتی آواز بھی تھم گئی تھی۔ دل آرا کو یوں لگا جیسے اس کی آواز کے تھمنے کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی لمحہ بھر کے لیے رک کر پھر چل پڑی ہوں۔ پالکی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ اس آواز کے منبع کو تلاش کر رہی تھی، لیکن پالکی کی جالی میں سے کچھ نظر آنا قدرے دشوار تھا۔ گھومتی گلی آنے تک دل آرا اپنے دل حکیم صاحب کی گلی میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ ادھر مدرسے میں بیٹھے اپنی ہی دھن میں ثناخوانی کرتے بخش دین کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب کسی کے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ اس کے ایک سامنے نے اسے محض اس کی آواز کی بنا پر ایک خاص مقام عنایت کر دیا۔ وہ تو روز ہی یہاں آ کے کسی مشق کی طرح اپنے روز کا سبق دہراتا تھا۔ اس کے لیے اس میں کوئی نئی بات نہ تھی۔
ہاں، نئی بات اس کے اس سامع کے لیے تھی جس نے آج تک صرف ٹھمری اور دادراس ہی سنا تھا۔ حمد و ثنا تو اس علاقے میں کہیں سنا ہی نہ دیتی تھی، وہ بھی اس لینڈ، اس آواز میں، اس جذبے سے، اس ترنم میں۔ سامع ہوش و خود سے بیگانہ نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ وہ اپنا دل وہیں اٹکانا چھوڑاتا تو اور کیا کرتا؟ وہ اس آواز کی سیر میں گرفتار نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ امیرن جو اس خیال میں تھی کہ حکیم صاحب کی دوا سے دل آرا کی طبیعت سنبھل جائے گی، تو بظاہر تو ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دل آرا کو کوئی روگ لگ گیا ہے جس کا علاج نہ حکیم صاحب کے پاس تھا نہ خود امیرن کے پاس۔ اب دل آرا پر ایک ہی دھن سوار تھی، اس آواز کو ایک بار پھر سننے کی، اس آواز کا ترنم اپنی سماعتوں میں جذب کرنے کی، اس آواز کے مالک کو دیکھنے کی۔ چمن اس کی بے چینی محسوس تو کر رہی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ وہ خود اسے بتائے، اور پھر دل آرا کب تک اکیلی اس کیفیت کو اٹھائے پھرتی؟ اسی بھی ایک سامع کی ضرورت تھی، اور چمن بہار سے زیادہ بھروسے مند اور کون ہو سکتا تھا؟ دل آرا نے جب اس کو اپنی کیفیات سے آگاہ کیا تو وہ حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ دل آرا جو اشرفیوں کی بارش میں رقص کرتی تھی، جس کے سامنے بڑے بڑے عمراء اور نواب پانی بھرتے تھے، وہ محض ایک آواز کے پیچھے یوں سود بت کھوئے جا رہی تھی۔ دل تو پاگل تو نہیں ہو گئی، وہ صرف ایک آواز تھی، نہ جانے اس آواز کا مالک کیسا ہو، کہاں رہتا ہو۔ تو جو یوں بے خودی ہوئی جا رہی ہے، جانتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کوٹھے میں پیار، عشق اور محبت کا نام نہیں لیا جاتا، یہاں صرف سات سر اور اعضاء کی شاعری بکتی ہے۔ کیوں اپنی دشمن بن گئی ہے؟ چمن کی بات پر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی دل آرا نے دور افق کو تکتے ہوئے جواب دیا، میں کیا کروں چمن، اس دل پر میرا زور نہیں، میرے کان صرف وہی آواز سن رہے ہیں، میری آنکھیں صرف اس آواز کے مالک کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز نہ ملے انسان اس کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے۔ میں خود اپنی اس کھوج سے تنگ آ گئی ہوں، کیا پتا اسے ایک بار دیکھنے کے بعد میری طلب ختم ہو جائے۔ میرا ایک کام کر چمن، مجھے دوبارہ وہیں لے چل، شاید اس کی آواز آج بھی اس محلے کی در و دیوار سے ٹکرا کر میری سماعتوں کی ہی منتظر ہو۔ اس کے لہجے میں اتنی تڑپ تھی کہ چمن بہار نے نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، اور دل آرا اس کی آنکھوں پر ایک بار پھر ان گلی کوچوں کو دیکھنے کی حسرت ہلکورے لینے لگی۔ آج بہت دن بعد مجھے مزار پر جانے کا وقت مل پایا، وہاں کچھ بھی نہ بدلا تھا، وہی روز کا رش، وہی خواجہ صاحب کی محبت مانگنے والے، اور وہی مائی بخشا کے پاس عورتوں کی شکایتوں کے انبار۔ میں مزار کی جالی پر دھاگا باندھتے ہوئے چٹتی نظروں سے مائی بخشا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یوں تو ان کے پاس عورتوں کی قطار ہر وقت موجود رہتی تھی، لیکن آج ان کے برابر بیٹھی ایک عورت ان کے ہاتھ پکڑے مسلسل روئے جا رہی تھی، اور مائی بخشا کی آنکھوں میں بھی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ وہ عورت، لیکن دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ عورت مائی بخشا کا ہاتھ پکڑے اب آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ نرمی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے کے انداز میں اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ بالآخر کافی دیر بعد وہ عورت شکست خوردہ قدموں سے مزار کے بیرونی دروازے کی جانب مڑ گئی۔ میں جو ابھی تک دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، نہ جانے میرے دل میں آیا کہ میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مزار کے بیرونی دروازے سے نکل کر وہ عورت دائیں جانب ایک گلی میں مڑی تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج مائی بخشا سے متعلق ایک اور کہانی میری راہ تک رہی ہے۔ آج مجھے شاید اس کہانی کو قریب سے جاننے کا موقع ملنے والا تھا۔ چمن بہار نے دل آرا سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ امیرن سے کیا کہے گی۔ پالکی منگوانے کے لیے سے شنکر کی خدمات چاہیے ہوں گی، اور وہ امیرن کے حکم کے بغیر پالکی نہیں لائے گا۔
اس نے جب دل آرا سے اس بات کا اظہار کیا تو اس نے فوراً ہی اپنی بیماری کو بہانہ بنایا اور امیرن سے کہا کہ حکیم صاحب نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد دوبارہ آ کر دکھانا۔ امیرن نے یہ سنتے ہی اسے حکیم صاحب کے جانے کی اجازت دے دی۔ یوں وہ دونوں ایک بار پھر ان گلیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ حکیم صاحب کا تو بس بہانہ تھا۔ پالکی میں بیٹھنے کے بعد وہ یہ سوچنے لگی کہ آخر کیا بہانہ کرے جو اس گلی میں بیٹھ سکے۔ تب دل آرا کو ہی خیال آیا کہ کیوں نہ اس بار چمن بہار بیماری کا بہانہ بنا کر حکیم صاحب کو نفس دکھائے، یوں دل آرا کو وہاں بیٹھنے کا بہانہ مل جائے گا۔ مطلب قریب آتے ہی دل آرا کی دھڑکنیں ایک نئی دھن پر تھرکنا شروع ہو گئی تھی۔ گو ابھی تک اس سحر انگیز آواز سنائی نہیں دی تھی، لیکن یہ بھی کیا کم تھا کہ وہ اسی کوچے میں تھی جہاں کی فضا شاید ابھی بھی اس آواز سے معمور تھی۔ پالکی سے اتر کر حکیم صاحب کے مکتب کی جانب بڑھتے ہوئے دل آرا کا رواں رواں گویا کان بن گیا تھا۔ جہاں برقعے میں ملبوس ہونے کے باوجود خواتین نظریں جھکا کر چلتی تھیں، وہیں وہ ایک آواز کو سننے کے لیے چاروں جانب نظریں دوڑا رہی تھی کہ شاید اس آواز کو مجسم دیکھ سکے۔ کسی آواز کو مجسم دیکھنے کی خواہش کرنے والی وہ شاید اس دنیا کی واحد ہستی ہوگی۔ مکتب کے اندر جانے تک دل آرا کو اس کا مطمع نظر دکھائی نہ دیا۔ اس کی بے چینی عروج پر پہنچ چکی تھی اور پھر بالآخر اس کی بے قراری کو قرار مل گیا۔ کہیں دور سے اسے پھر وہی ماسور کن آواز سنائی دی۔ دل آرا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈے پھائے رکھ دیے ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھے اور دیوانہ وار اس آواز کے مالک کی کھوج میں نکل جائے۔ ابھی ان کی باری آنے میں کچھ وقت تھا۔ چمن بہار اس کی بے قلی محسوس کر رہی تھی۔ دل آرا سے صبر کرنا مشکل ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی چمن بہار کا نام پکارا جانے لگا۔ وہ عجب مخمصے میں تھی کہ حکیم صاحب کے پاس جائے یا دل آرا کے پیچھے دوڑے۔ تب تک دل آرا مکتب کا دروازہ پار کر چکی تھی۔ اسی اثنا میں چمن بہار کو دوسری آواز دی گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حکیم صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دل آرا آواز کی جانب کسی سیر زدہ معمول کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، اور جب رکی تو خود کو مکتب سے متصل مدرسے کے دروازے پر کھڑا پایا۔ آواز اسی مدرسے کے سین سے آ رہی تھی۔ اب وہ اس مخمصے میں تھی کہ اندر جائے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدم اندر رکھتی، پیچھے سے آنے والی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ بی بی، خواتین کا اس حصے سے اندر جانا ممنوع ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو لینے آئی ہیں تو دوسرے دروازے سے اندر جائیں۔ دل آرا نے مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے ایک بارش بزرگ کو پایا جو سر نیچا کیے مدرسے کے صدر دروازے کے باہر اپنی کھڑاویں اتار رہے تھے۔ وہ اسی مصروف انداز میں اس کو خبردار کرتے ہوئے خود اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دل آرا کو بھی جیسے ہوش آ گیا کہ وہ کیا کرنے چلی تھی۔ ایک طوائف مدرسے کی سیڑھیاں چڑھنے چلی تھی۔ اتنی دیر میں چمن بہار مکتب سے نکل آئی اور گم سم کھڑی دل آرا کی کونی ہلاتے ہوئے بولی، دل کہاں گم ہے، کیا ہوا؟ دل آرا نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا اور گویا ہوئی، دل تو بس اب کہیں ہے ہی نہیں، ہر جانب بس ایک ہی آواز کی گونج ہے۔ اس کی بات پر افسوس سے سر ہلاتی چمن اسے پالکی کی جانب لے جاتے ہوئے بولی، اچھی تو مکتب آئی، تو اور بیمار ہو چلی۔ پالکی میں بیٹھتے ہوئے دل آرا نے آخری بار مدرسے کی جانب دیکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ یہاں آخری بار نہیں آئی تھی۔